اسلام کی جن کے روح کو اللہ نے نکالا. جانتے ہیں کون ہے وہ؟ حسن و حسین کی امی جان ہے, رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے, مولا کائنات کی اہلیہ فاطمہ الزہرا ہے, علی شیر خدا کی اہلیہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے, جنہوں نے اللہ سے کہا تھا پروردگار تو نے ملک الموت کو مقرر کیا روح نکالنے کے لیے, مگر تیرے محبوب کی بیٹی کا سوال تجھ سے ہے کہ میری نظر میں ملک الموت بھی غیر محرم ہے, اس لیے جب فاطمہ کو علی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا ہے تو تیرے رسول کی بیٹی کو ملک الموت بھی نہیں دیکھ سکتا. اے مولا پردے کا انتظام فرما دے, میری روح کو ملک الموت نہ نکالے, مولا تو ہی رسول کی بیٹی کی روح. کیا معاملہ ہے یار, رسول اللہ کی بیٹی کی روح کو ملک الموت نے نہیں خود رب نے قبض فرمایا, کہا کہ وہ بھی میرے نظروں میں غیر محرم ہے, اس لیے وہ میرے سامنے رہی. جب چاند و سورج نے فاطمہ کے چہرے کو نہ دیکھا, علی المرتضیٰ کے علاوہ تو غیر کیسے دیکھ سکتا ہے. اور آج دیکھنے کی بات تو درکنار میرے بھائی, گھر کے گارجین روکے تو لڑائی, کہیں جانے سے ٹوکے تو لڑائی, سختی کرے تو میکے جانے کا دھمکی. ان عورتوں کو ہوا کیا ہے, آج اسلام کہاں تھا کہاں لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے. یہ تاریخ کا وہ بھاؤ پڑھنے کے بعد عقل کے پردے ٹھکانے لگ جاتے ہیں. مرنا میرے بھائی سب کو افسوس ہے نا کہ فلاں کی ماں چلی گئی, فلاں کی ماں دنیا سے چلی گئی, فلاں کی بیوی دنیا سے چلی گئی, سب کو افسوس ہے. لیکن کاندھا لگانے والوں کبھی سوچا کہ جب منہا خلقناکم آپ نے کہا تھا مٹی دیتے وقت منہا خلقناکم تو آواز آئی ہم نے تجھے بھی اسی مٹی سے پیدا کیا, وہ فیہا نعیدکم اور اسی میں لے جائیں گے, وہ منہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. یہ مٹی دینے کی دعا ہے, منہا خلقناکم ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا, وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی مٹی میں لے جائیں گے, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اور اسی مٹی سے نکالیں گے. میرے بھائی تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. جنازے کو قبرستان تک لے جانے والوں, مٹی جیسے تم لوگ دیتے ہو ویسے تمہیں بھی کوئی مٹی دے گا, اور جو دے رہا ہے اسے بھی مٹی دیا جائے گا. سب کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے, مگر ایمان قلب کے اندر ہونا چاہیے, ایمان سینے کے اندر ہونا چاہیے, ایمان نبی کے چاہنے والوں کے کلیجے میں ہونا چاہیے. وہ جائیں گے قربان محمد کے نام پر, دے دیں گے اپنی جان محمد. یہ میدان جنگ میں کرتے تھے مسلمان. میرے بھائی موت سب کو آئے گی, موت برحق ہے, جہاں سے آئے ہیں وہاں سب کو جانا یقینی ہے. میرے سرکار کی بھی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئے, 3 دن آئے, تینوں دن دروازے سے واپس آ گئے. 3 دن آئے, تینوں دن دروازے سے نہیں گئے, اس لیے کہ وہاں خاتون جنت فاطمہ الزہرا تشریف فرما تھی, اور آنے والے کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی وہاں ہے. جب تک وہ رہیں گی میں وہاں نہیں جاؤں گا. اور یہ بھی بات طے ہے کہ جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے نا, کوئی گھر ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں جا کے مرتا ہے, کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو گھر آ کے مرتا ہے, کوئی سعودی عرب ہوتا ہے تو ہندوستان میں آ کے مرتا ہے, اور کوئی ہندوستان میں ہوتا ہے تو عرب کی سرزمین پہ جا کے مرتا ہے, کوئی مدینہ الرسول کے گود میں جا کے دم توڑ دیتا ہے. جہاں کی جو مٹی اس کے خمیر میں ہوتی ہے موت وہیں آتی ہے. اس لیے کہ مجمع لگا ہوا تھا اور سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بڑا گھبرائے ہوئے حاضر آیا اور اس نے کہا حضور سلیمان علیہ السلام آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ ہوا مجھ کو سر ہند میں لے جا کے پہنچا دے. کہا کیوں؟ کہا وہ شخص گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. کہا وہ شخص جو ہے گھور گھور کے میری طرف دیکھ رہا ہے, اس کے گھور گھور کے دیکھنا بہت ڈر لگ رہا ہے. آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھ کو اپنے لپیٹ میں لے کے سر ہند پہنچا دے. اللہ کے نبی کا اختیار ہوا پر بھی. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اپنے لپیٹ میں لیا اور اس بندے کو سر ہند میں لے جا کے چھوڑ دیا. اب وہ گیا تو کہا اب چین کی نیند
جو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور سلام کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ملک الموت ہوں، اور جو بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا نا، اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا، مگر کہا تھا کہ اس کی روح سر ہند میں قبض کرنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹھا ہے آپ کے پاس ہے تو میں اس کی روح نکالوں کیسے؟ یہ اگر قیامت تک بیٹھا رہتا تب تک میں اس کی روح نہیں نکالتا، اس کے لیے حکومت سر ہند میں۔ لیکن جہاں مجھے جانا تھا روح نکالنے کے لیے وہاں خود ہی وہ چلا گیا۔ اسی بات کو بتانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اب میں جا رہا ہوں اس کی روح کو سر ہند میں قبض کر لوں گا۔ میرے بھائی، تو جہاں جس کی موت ہوتی ہے وہ انسان خود بخود ایٹومیٹک وہاں چلا جاتا ہے۔ وہ بندہ سلیمان کی بارگاہ میں تھا، مگر اسے لکھا ہوا تھا تقدیر میں کہ سر ہند میں اس کی روح نکالی جائے۔ ملک الموت وہیں پہنچ گئے۔ یہ پاور قدرت نے ملک الموت کو دیا ہے، الحمدللہ۔ وہ کسی پہ ترس نہیں کھاتے ہیں، وہ روح کو نکال لیتے ہیں۔ آئیے تاریخ میں، مگر قبر میں جب رکھا جاتا ہے روح کو، قبر میں جب جسم کو رکھا جاتا ہے تو سوال کے لیے دو فرشتے آتے ہیں۔ کتنے؟ کتنے؟ دو۔ نام کیا ہوتا ہے؟ منکر اور نکیر۔ آخر یہ دو فرشتے کیوں؟ سوال پوچھنا ہے تو دو فرشتے کیوں؟ جواب ملا، سنو۔ اگر مردہ دنیا سے اعمال بنا کے جاتا ہے، نمازی ہو، حاجی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، عبادت گزار ہو، اس سے سوال منکر کرتے ہیں۔ اور جو بدنیک ہو کے دنیا سے جاتا ہے، شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، بدکار ہو، بدچلن ہو، چغلخور ہو، حرام خور ہو، دیوس ہو، اس کے سوال کے لیے نکیر آگے بڑھتے ہیں۔ دونوں فرشتے الگ الگ سوال کرتے۔ مردہ نیک ہوتا ہے تو منکر اور مردہ بدنیک ہوتا ہے تو نکیر۔ لیکن جو کاندھے پہ کرامن اور کاتبین رہتے ہیں، آخر جب انتقال بندہ کر جاتا ہے تو یہ کہا جاتے، یہ دو فرشتے کہا جاتے۔ تو میں نے پڑھا علمی خزانے میں، میں نے علمی خزانے سے معلوماتی خطاب اور نکات کو نچوڑا تو پتا چلا کہ یہ جب بندے کی روح نکال لیتے ہیں ملک الموت تو یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ آسمان پر ہم آ جائیں، ہماری ڈیوٹی ختم ہے، مولا آسمان پہ آ جائیں۔ تو رب کا حکم ہوتا ہے مت آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ملائکہ میرے تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے ہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرے ملائکہ میرے تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ یہ مولا تب اجازت دے دے زمین میں ہم پھریں، زمین پہ رہ کر کے تیرے تسبیح و تحلیل کریں۔ حکم ہوتا ہے کہ میری زمین بھی عبادت کرنے والوں سے پورے ہے، تسبیح و تحلیل پڑھنے والوں سے پورے ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین مولا نہ آسمان پر آنے کی اجازت نہ زمین پہ ٹہلنے کی اجازت، مولا ہم جائیں کہاں؟ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر ادھر مت بھٹکو۔ ارے جس کے روح پہ محبت کا اجازہ نظر آتا ہے، جس پہ زندگی نے تم نے ساتھ دیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور قیامت تک میری تسبیح و تحلیل پڑھتے رہنا اور اس کا ثواب مردے کے حق میں عطا کرتے رہنا، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ تو میرے بھائی، یہ کرامن کاتبین کہیں جاتے نہیں ہیں۔ مردہ نیک ہے، بدنیک بننے کی کوشش مت کرو۔ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کے قبر پہ مجاوری کا کام کرتے ہیں۔